آخر يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کی تخلیق بخشی، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یوں ہی رائگاں اور بے مطلب کا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام کو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم دوستو، ہم غور کریں، نظر دوڑائیں تو نظام عالم میں عجیب سا انتشار پھیلا ہوا ہے. شور بپا ہے، خلفشار ہے. سسٹم، ہمارا نظام بگڑا ہوا ہے. انسان کی عزت کرنا نہیں جانتا. ہمارے اندر سے پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی سب مفقود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے انسان ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے. انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتا، ایک دوسرے کو دلاسا دلاتا، ایک دوسرے کی مدد کرتا نہیں، بلکہ اس کے الٹا ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے. انسان اگر کسی سے ملاقات بھی کر رہا ہے، کسی سے مل بھی رہا ہے، کچھ نہ کچھ غرض چھپی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے، مفاد پرستی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا زندگی گزارنے کا انداز بنا ہوا ہے، اور اسی اضطرابی کے حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور تھوڑا سا آگے چلیں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری بچیاں ہوس کا شکار ہو رہی ہیں. یہ جو درندے گھوم رہے ہیں نا، یہ جو بھیڑیے گھوم رہے ہیں، ہوس کے پجاری جو گھوم رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورے کرنے کی صرف چاہت رکھنے والے، یہ جو گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر، انسان نما جانور جو گھوم رہے ہیں، وہ تاک میں ہیں، گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اس کا شکار بھی ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ کہیں دور کا معاملہ نہیں ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈائے وہی والا معاملہ ہے. 20% بچیاں والدین کے ہوس کا شکار ہو رہی ہیں. 51% بچیاں اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ان رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور انہی لوگوں کے چنگل میں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں پھنس رہی ہیں. اور وہی لوگ ان کے عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے ناجائز تعلقات بناتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں.
ان کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ تو میرا فلاں رشتہ دار ہے. رشتوں میں بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے پردہ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن کیا بتائیں ماحول ہمارا ایسا بنا ہوا ہے. کیا ہوتا ہے پردہ، کیا ہے حجاب؟ یہ قید میں رکھ کر کے بچیوں کو آپ قید میں رکھنا چاہتے ہیں؟ بچیوں کو آپ ساری زندگی حجاب میں ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ بچیوں کے اوپر آپ اتنا سخت بنتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں. زمانہ کہاں جا رہا ہے، کتنی ترقی پر ہے، اور مولوی کی سوچ یہی ہے کہ ان کو پردے میں رکھا جائے، حجاب میں رکھا جائے. حالانکہ آپ کو اس بات کا علم اچھی طریقے سے ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پردے میں رکھی ہوئی چیز، ڈھکی ہوئی چیز محفوظ ہوتی ہے. اپنے 4% لوگ ایسے ہیں جو غیر ہیں، جو ادر لوگ ہیں، باہر سے آتے ہیں، جن کی ہوس کا شکار ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں. ورنہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی لوگ اپنے گھر کو منہدم کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ماحول ہمارے گھروں میں کہاں سے بنا؟ یہ حالت کیسی بن گئی؟ کیوں بنی؟ کبھی کسی نے فکر کیا؟ ارے کبھی غور کیا ہم میں سے؟ ہم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیوں صرف یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو توحید سے دور رکھا. میں نے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث سے دور رکھا. میں نے اپنی زندگی کو دین و اسلام سے دور رکھا. میں نے اپنی زندگی میں اسلام کو پسند نہیں کیا. ہمیں نبی کی سنت پسند نہیں آئی، نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا. ہمیں غیروں کا کلچر، غیروں کی سوسائٹی، غیروں کا نظام حیات پسند آیا. اگر پسند نہیں آیا تو دین اسلام جیسے محبوب چیز ہمیں پسند نہیں آیا. میرے بھائیوں، دین اسلام جیسے صاف ستھری چیز ہمیں پسند نہیں آئی. قرآن جیسی نعمت ہمیں پسند نہیں آئی. نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں آیا. صحابہ کی زندگی ہمیں پسند نہیں آئی. ہمیں پسند ان کی آئی جن کے زندگیوں میں کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے، کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، جن کی زندگیوں میں کوئی کسی طرح کا کوئی کردار اور اخلاق نہیں پایا جاتا ہے. ان کی زندگی میں پسند آئی. تو میں آپ کے سامنے بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج آخر ہماری بچیاں ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں. دین سے دوری، قرآن سے دوری، نبی کی سنت سے دوری، اور شادی بیاہ میں بجا خرچ، فضول خرچی، شادی بیاہ سنت کے مطابق نہ کرنا، نکاح سنت کے مطابق نہ کرنا، اور ماں با پردہ جا رہی ہے. ماں کے ساتھ جانے والی بیٹی بے پردہ ہے. شیطان اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور شیطان کی شکل میں عورت آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے. اور اسی طریقے سے مل جل کر کے، اکٹھا ہو کر کے غیروں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تعلیم کے نام سے ہماری بچیوں کے زندگی میں کوئی سسٹم اور کوئی نظام نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم کے نام سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے بیٹھتی ہیں، غیروں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، غیروں کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہیں، غیروں کے سامنے اپنے سینے کو کھول کر کے آتی ہے، غیروں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے آتی ہے، غیروں کے سامنے بلا جھجک ہنس کر کے باتیں کرتی ہے، غیروں کے سامنے بلا جھجک چلا کر کے باتیں کرتی ہے. پردے کا کوئی کہیں سے کوئی سسٹم، کوئی نظام ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. پردہ ان کے اندر پایا ہی نہیں
جاتا ہے جب ہماری بچیاں غیروں کے سامنے بے پردہ آئیں گی، ہماری بچیاں ایسا لباس زیب تن کریں گی جس میں بے پردگی پائی جائے گی، تو آٹومیٹک ان کے اندر سے حیا کا جنازہ نکلے گا، آٹومیٹک ان کے اندر بے حیائی بے شرمی پیدا ہوگی، ہماری بیٹیاں ڈھیٹائی ان کے اندر پیدا ہوگی، ہماری بیٹیاں ڈھیٹ ہو جائیں گی، پھر ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوگا ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کہاں بات کرنی چاہیے، کہاں بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کس کے سامنے جانا چاہیے، کس کے سامنے نہیں جانا چاہیے، کس سے پردہ کرنا چاہیے، کس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری زندگی میں کون سا کیسا نظام ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، کسی بات کی فکر نہیں ہوگی، نہ حرام کی فکر ہوگی، نہ حلال کی فکر ہوگی، نہ جائز فکر ہوگی، نہ ناجائز کی فکر ہوگی، نہ صحیح کی فکر ہوگی، نہ غلط کی فکر ہوگی، کیونکہ میں نے ان کی تربیت ہی ایسی نہیں کی ہے، میں نے ان کو ڈرایا ہی نہیں ہے، میں نے ان کو دھمکایا ہی نہیں ہے، میں نے جہنم کی ہولناکیوں کو ان کے سامنے بیان ہی نہیں کیا ہے، میں نے جنت کی نعمتوں کو ان کے سامنے گرایا ہی نہیں ہے، میں نے جہنم سے ڈرایا ہی نہیں ہے، قبر کے عذاب کو میں نے ان کے سامنے گرایا ہی نہیں، ورنہ ہماری بیٹیاں جس طرح سے ڈھیٹ ہو رہی ہیں، اور جس باپ نے پوری زندگی محنت کر کے خون پسینے کو ایک کر کے بیٹی کے عیش و عشرت کے لیے، بیٹی کے آرام کے لیے، جس باپ نے رات کو رات نہیں سمجھا، جس باپ نے دن کو دن نہیں سمجھا، جس باپ نے دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، جس باپ نے اتنی تکلیف پریشانیاں دشواریاں اٹھا کر کے اپنی بیٹی کے عیش و آرام کے لیے، اپنی بیٹی کے کو ناز و نعمت میں پالنے کے لیے اتنی محنت کر کے اپنی بیٹی کو پالا تھا، آج وہی بیٹی اپنے باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتی ہے اور کہتی ہے ابا میں اپنے عاشق کے ساتھ رہنا مجھے پسند ہے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، ماں کھڑی ہے، ماں سسک رہی ہے، ماں رو رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے، بیٹی واپس آ جا، بیٹی تجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری پیاری بیٹی تو کہاں جا رہی ہے، کس دلدل میں اپنے آپ کو لے جا کر کے پھنسا رہی ہے، کس شرک بدعات میں لے جا کر کے اپنی زندگی کو پھنسا رہی ہے، بیٹی مجھے بہت محبت ہے تم سے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بیٹی کہتی ہے نہیں ماں تمہاری محبت ایک طرف، ابا تمہاری محبت ایک طرف، ابا تمہاری خدمت ایک طرف، بھائی تمہاری محبت ایک طرف، میں اپنے عاشق کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ آخر ہماری بیٹیوں کے اندر یہ جرأت، یہ ہمت، یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ ہماری بیٹیاں اتنا ڈھیٹ کہاں سے ہو گئیں، کیسی ہو گئیں؟ ان کے اندر سے حیا کا جنازہ کس نے نکال دیا کہ آج اس حالت پر آ گئیں کہ باپ کو باپ نہیں سمجھ رہی ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھ رہی ہے، باپ کی محنت کو ایک طرف کر دیا، کنارے کر دیا، ماں کی ممتا کو، ماں کی محبت کو ایک طرف کر دیا، جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں لاد کر کے ڈھو ڈھو کر کے اس کی پرورش کی ہے، پالا ہے، اور اس کے بعد اپنے دودھ کو خون کو دودھ کی شکل میں پلایا ہے، اس ماں کے باپ کی محبت کو آج بیٹی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا رہی ہے، جب جوانی کے دہلیز پہ پہنچتی ہے تو دین اسلام کو بھی چھوڑ دیتی ہے، ایمان سے مرتد ہو جاتی ہے، اسلام سے بھی ہاتھ دھو لیتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ علماء، دانشوران، سمجھدار لوگ، غور فکر کرنے والے، امت کے لیے درد رکھنے والے، امت کے تعلق سے ہمدردی رکھنے والے، امت کی فکر کرنے والے آج اس فکر میں ہیں کہ ہماری بیٹیاں اتنے تعداد میں آخر مرتد کیوں ہو رہی ہے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب اولاد کو اس بات پر فکر کرنی چاہیے، ہر صاحب اولاد کو اس بات پر فکر کرنی چاہیے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس وقت جا رہی ہے، کس جگہ جا رہی ہے، کس کے پاس جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے۔ اس بات کی فکر ہر صاحب اولاد کو کرنا ہوگا، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے دانشوران کا طبقہ ہو، چاہے سمجھدار لوگوں کا طبقہ ہو، چاہے درد رکھنے والوں کا طبقہ ہو، یا ایسے عام لوگوں کا طبقہ ہو، لیکن ہر صاحب اولاد کو، ہر بھائی کو، ہر باپ کو، ہر
رشتہ دار کو، ہر چچا کو، ہر ماموں کو، ہر خالو کو، ہر پھوپھا کو اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے جا رہی ہے، کس وقت جا رہی ہے، اس کا اس وقت جانے کا مقصد کیا ہے، کتنے دن کے لیے جا رہی ہے، جا کیوں رہی ہے۔ میری نوجوان بیٹیوں کو، میری ماں اور بہنوں کو موبائل کی ضرورت کیا تھی؟ اس موبائل کا مقصد کیا تھا؟ اس موبائل کو میں نے ان کو کیوں دیا؟ کیا کبھی اس سسٹم کو، نظام کو بنایا؟ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے پاس موبائل ہے، لیکن میں نے کبھی ان کی موبائل کو کھگالا؟ سب میں پاسورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کا موبائل نہیں دیکھ سکتا۔ تنہائی میں میری بیٹی جاتی ہے، اور تنہائی کے تعلق سے میرے کسی ساتھی سے کسی نے پوچھا، کسی نوجوان نے سوال کیا شیطان کے وسوسے سے کیسا بچا جائے؟ میرے ساتھی نے کہا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تنہائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آج تنہائی میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ، بڑے بڑے زاہد لوگ، بڑے تقویٰ جھاڑنے والے، بڑے اپنے آپ کو پاک باز اور پارسا کہنے والے، بڑے نیک لوگ، اپنے آپ کو نیک گردانے والے، جب ان کی تنہائی کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، جب تنہائی میں وہ ہوتے ہیں تو بڑے ہی گھناونے حرکتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کے مجرم ہوتے ہیں، بڑا بڑا گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، دل و دماغ سے بھی گناہ کرتے ہیں، سوچ و فکر سے بھی گناہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تنہائی کا گناہ، اور ہماری بیٹی موبائل لے کر کے تنہائی میں جا رہی ہے، ٹیوشن کے نام سے، تعلیم کے نام سے جا رہی ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ ہر کسی کو اس بات کی فکر کرنی ہوگی۔ آئیے، جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کو نہ گناتے ہوئے آپ کے سامنے تعمیری بات رکھ دوں، بنیادی بات رکھ دوں، جو سب سے پہلے ہم کو قدم اٹھانا ہے، جس قدم کے اٹھانے سے، مثبت سوچ رکھنے سے ہماری بچیاں ارتداد سے بچ جائیں گی، مرتد ہونے سے بچ جائیں گی، وہ ہے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ ایمان والو، جب تم تقویٰ اختیار کر کے رکھو گے، تقویٰ پہ اپنی زندگی گزارتے رہو گے، اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر بسا کر کے رکھو گے، تو اللہ رب العالمین تم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین تم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے اندر فرق کرنے والی چیز اللہ رب العالمین تم کو عطا کرے گا۔ یعنی تم اس بات کا تم کو احساس ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکیوں کا کام ہے، تو اللہ رب العالمین فرق کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین تمہارے اندر پیدا فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین تم کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی فضل والا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے کسی جھاڑی دار جگہ سے اپنے آپ کو نکال لینا۔ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جھاڑی دار درخت ہے جس میں ہمارا دامن پھنس سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے دامن کو سمیٹ کر کے، بچا کر کے، کسی بھی طریقے سے کیسے بھی کر کے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہے تقویٰ، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے، پوتر کر کے، گناہوں سے بچا کر کے اس دنیا سے چلے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر پیدا کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ جب اپنے اندر خوف اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو ہم گناہ نہیں کریں گے، جب گناہ نہیں کریں گے تو ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔
یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کتنے خوبصورت تھے، نوجوان تھے، کڑیل جوانی تھی، بادشاہ کے اختیار میں تھے، بادشاہ کے ہاں دیکھا جائے تو خادم تھے، بادشاہ کے وہ بھی خوبصورت نوجوان، سب کچھ ساری صلاحیت، بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت نوجوان، عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ ان کو اپنی ہوس کو پورا کرنے کی دعوت دیتی ہے، اختیار ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، تنہائی ہے، موقع ہے، سارا کمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ تو کون ایسی چیز ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچا لیا؟ وہ صرف اور صرف اونلی اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ جس ڈر نے، جس تقوی نے، جس خوف نے یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی گناہ سے یعنی زنا سے بچا لیا، اس جرم سے بچا لیا، پورا اختیار ہونے کے بعد بھی تنہائی میں گناہ کرنے والے نوجوانوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، آنکھیں بند ہو گئیں کہ جو ہمارا جسم کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہا ہے، دل و دماغ کام کر رہا ہے، یہ جو حرکت کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ بند ہو گیا تو سب کچھ آپ کا بند ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ اب آپ کے جھولی میں جو کچھ ہوگا وہی کام آئے گا، وہی آپ سے پوچھا جائے گا، اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی کے بارے میں آپ کو جواب دہی کرنا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک دیجئے۔ باتیں تو بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں، بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، اور ڈرایا بھی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، دھمکایا بھی جاتا ہے، خوف خدا ہم کو سنایا بھی جاتا ہے، ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی بھی جاتی ہے، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ بارہا آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے، قبر کے عذاب کو بھی گنایا جاتا رہتا ہے، لیکن کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا، کیا بات ہے میرے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا؟ کون ایسی چیز ہے جو مجھے روکتی ہے؟ کون ایسی چیز ہے جو تقوی والی زندگی گزارنے پر نہ گزارنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون ایسی چیز ہے جو ہم کو تقوی سے دور رکھتی ہے؟ بتا دوں، چھوٹی سی بات ہے، شاید بہت بڑی ہوگی، ہماری نظر میں چھوٹی ہے، میرے بھائیوں، وہ ایمان ہے، ایمان۔ آج مسلمانوں کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان ہمارے اندر نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے تو صرف زبان پر ایمان ہے، ہماری زندگیوں میں جب دیکھا جاتا ہے ہماری زندگی عملی زندگی نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں میں عمل نہیں پایا جاتا، عمل سے ہماری زندگی خالی ہوتی ہے، اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے تو زبان ہماری گردانتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو ایمان کا ایک واقعہ سناتا، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے ورنہ میں آپ کو واقعہ سناتا، چلو 2 لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ کورونا کا وقت چل رہا تھا، کورونا کا ٹائم تھا، ہمارے یہاں عید کی نماز ہو رہی تھی، میں عید کی نماز پڑھا رہا تھا، خطبہ عید الفطر دے رہا تھا، مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ ہماری مسجد اس وقت بھرتی ہے جب خطیب کی آدھی بات نکل چکی ہوتی ہے۔ ایک دن ہفتے میں آنا ہوتا ہے، اس میں بھی لاپرواہی، ایک دن ہفتے میں آنا ہے، اس میں بھی کوتاہی، ایک دن مسلمان ہفتے میں آتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ہفتہ والی عید ہوتی ہے، مسلمان پھر بھی فارغ ہو کر کے وقت پر نہیں آتا، اذان سے پہلے آنے کی کوشش نہیں کرتا، مسجد کا چاکچ بھری ہوئی ہے، اور کہہ دوں بڑا دعویٰ کرنے والا، پکا ایمان والے، ان سے زیادہ کوئی پکا ایمان کسی کا نہیں ہوتا، اہل الحدیث، قرآن حدیث کو ماننے والے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن حدیث کو ماننے والے، سب اہل حدیث، پورا کا پورا گاؤں قرآن حدیث کو ماننے والا، اور محنت کر کے جد و جہد کر کے نہیں آیا ہے،
خاندانی ہے، پیدا ہی ہوا ہے، تربیت ہی اسی انداز میں ہوئی ہے. خطبہ عید الفطر ہو رہا ہے، خطیب دے رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ناچیز ہی کھڑا تھا اس منبر رسول پر. کسی نے کہہ دیا پولیس آ رہی ہے. اللہ کی قسم اس بندے ناچیز کے علاوہ اس مسجد میں ایک فرد بھی نہیں تھا. پوری کی پوری مسجد خالی ہو گئی. اتنی بات سن کر کے پولیس آ رہی ہے، پوری کی پوری مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی. سب باہر ندا لگا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، اے ایمان والو، اے نیبیسو، اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والوں، رکو، کہاں جاتے ہو تم؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے تمہارے اندر اتنا خوف، اللہ کے گھر میں موجود ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں موجود ہو اللہ کی مدد آئے گی؟ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ ساری کی ساری، پوری کی پوری مسجد خالی، تنہا خطیب کھڑا ہے. یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری ایمان کی کیفیت، یہ ہماری ایمان کی کنڈیشن. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی ہے علماء کو چاہیے کہ جہاد کا حکم دے دیں، اب جہاد واجب ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں علماء کیا سوچ رہے ہیں، اب بھی نہیں، وقت آئے گا تو کب آئے گا؟ اللہ کے بندے، کیا کبھی اس بات کی فکر کیا کہ اپنے نفس سے جہاد کریں گے؟ آؤ ذرا دیکھو فجر کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہانکنے والے، بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے، پیشانیوں پہ گڈھے رگڑ رگڑ کے رکھنے والے. آؤ دیکھو مسجدیں، تمام مسجدوں میں جا کر کے گھوم کر کے دیکھو فجر کی نماز میں کتنا مسلمان آتا ہے. پھر ایمان کی باتیں کرتے ہو، نیت کی قربانی نہیں دے سکتے ہو. اللہ کے لیے مؤذن سزا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تم مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. تم ایمان کی باتیں کرتے ہو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. کھوکھلی باتیں ہیں میرے بھائیوں، صرف زبانی باتیں ہیں، یہ زبانی دعوے ہیں، یہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے، لوگوں سے چندے کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنا عہدہ، اپنا منصب دکھانے کے لیے، اپنی شخصیت کو جنوانے کے لیے صرف یہی مقصد رہ گیا ہے. تعریف پسندی رہ گئی ہے، تعریف چاہتے ہیں. ورنہ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں میرے اندر ایمان ہے، ایمان کی کچھ حرارت باقی ہے، تو ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا کہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ بے نمازی ہو، مسلمان ہو، جھوٹ بولتا ہو. پوری مجلس کے اندر اگر اس بات کا دعویٰ کر دیا جائے، کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں اور اس بات کا دعویٰ کر دو کہ میری زندگی میں کبھی جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں آتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، چپل گھس گھس کر کے کتنی چپلیں ٹوٹ جائیں گی، پیر بھی ٹوٹ جائے گا. ایک ایمان والا ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جھوٹ نہ بولتا ہو. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا ہمارا تقویٰ؟ اللہ اکبر. باتیں کروں تو باتیں لمبی ہو جائیں گی، اور لمبی باتیں کرنا بڑی کمال کی بات نہیں ہے. وقت کا خیال کرنا، ٹائم سے چلنا یہ بھی ضروری ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ اور کچھ باتیں کریں. ممکن ہے کہ میں جن باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا، جن باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، ان باتوں کا خلاصہ، ان باتوں کو سامنے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے نہیں رکھ پایا، نہیں بیان کر پایا. وقت کا بھی مسئلہ رہا، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نئے نئے ہیں تو آپ وہاں کے حالات سے آپ کو واقف ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں کی مزاج سے واقف ہونا چاہیے، کیسے لوگ ہیں، کیا انداز ہے، ایسی باتیں ان کے سامنے آنی چاہیے. اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہو، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. زندگی نہیں کبھی اللہ نے وفا کی، زندگی میں وفا کی، اللہ رب العالمین نے زندگی دی، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق
अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले कहने वाले को उसके बाद तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे सामने बहुत बड़ा अलमिया बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है इब्तिदात का, हमारी बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, बच्चियाँ ही नहीं बल्कि बच्चे भी हो रहे हैं, नौजवान भी हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फितने से हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके सत्तेबाद के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसके काट के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर किसी को फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई निज़ाम कोई सिस्टम बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि हमारी बच्चियाँ इतनी बड़ी बुराबात से, इतने बड़े मसले से बच जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा के कामिल आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, हमारा खात्मा हो, ईमान बिल खैर पे हो। व आखिर दावाना